اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ سورہ بقرہ کی ہی یہ آیت مبارکہ ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عہدے، منصب اور سرداری کی بنا پر اس کی چاہت میں اور اس کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ سرداری بچی رہے، عہدہ بچا رہے، تو توریت شریف میں جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و کمالات موجود ہیں، وہاں ان کمالات اور اوصاف کو چھپا کر اپنے جو چاہنے والے لوگ تھے، جو ماننے والے لوگ تھے، ان کے سامنے غلط بیانی کرتے، اس کو چھپا دیتے، یا تو اس پہ تحریف کرتے یا اس کو پھر بیان نہ کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو چھپانا اور ان کو بیان نہ کرنا، یہ بنی اسرائیل کی عادت میں شامل تھا۔ ان کے جو بڑے لوگ تھے، علماء تھے، وہ اس کو بیان نہیں کرتے تھے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ اس آیت مبارکہ کے اس حصے کا تعلق اگر دیکھا جائے تو پچھلی آیات مبارکہ کے ساتھ ہے۔ اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے کچھ ایسی چیزیں رکھوں گا کہ جس کے اندر یہ واضح ہوگا کہ اس آیت مبارکہ کا پچھلی آیات کے ساتھ تعلق ہے، کیونکہ اس میں بھی جو تذکرہ کیا گیا، جو خطاب کیا گیا، وہ بنی اسرائیل سے کیا گیا، اور گزشتہ آیات مبارکہ کے اندر واضح طور پہ بنی اسرائیل کا ذکر کیا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و کمالات کو چھپایا کرتے تھے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ جو نماز ہے اصول والوں پر، اللہ سے ڈرنے والوں پر، یعنی اللہ کے ڈرنے والوں پر یہ وزنی نہیں ہے نماز، ان کے لیے یہ نماز بھاری نہیں ہے۔ ہاں، جو اللہ سے نہیں ڈرتے، اس کا خوف نہیں رکھتے، جو اللہ سے محبت نہیں رکھتے، ان پر یہ نماز بہت وزنی ہے، ان کا نماز کی طرف آنے کو جی نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ جل شانہ و مجدہ نے وَاسْتَعِينُوا، خطاب بنی اسرائیل سے ہے، اور بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مدد چاہو۔ مدد کس چیز سے چاہنی ہے؟ مزید ارشاد ہوتا ہے بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اب مدد چاہنے کے اندر، استعانت کے اندر چار چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ چار چیزیں ہوتی ہیں تب یہ استعانت یعنی مدد چاہنے والا جو فعل ہے پایا جاتا ہے۔ نمبر ایک، مستعین۔ مستعین کہتے ہیں کہ جو مدد چاہنے والا ہے، مدد چاہنے والا ہوگا تو مدد چاہ ہی جائے گا۔ نمبر دو، مستعان۔ یہ مستعان وہ ہستی اور وہ ذات ہے جس سے مدد چاہی جاتی ہے، جس سے مدد چاہنی ہوگی، اس کو مستعان کہتے ہیں۔ نمبر تین، مستعان بھی، یہ وہ ذریعہ اور وہ سبب ہے جس کے ذریعے سے مدد چاہی جاتی ہے۔ اور نمبر چار، مستعان علیہ۔ مستعان علیہ اس چیز کو بولتے ہیں، اس مشکل یا بیماری کو بولتے ہیں جس پر مدد چاہی جاتی ہے۔ مستعین
مستعان، مستعان بھی اور مستعان علیہ، یہ چار چیزیں ہیں. ان چاروں چیزوں کا استعانت کے لیے پایا جانا ضروری ہے. مثال کے طور پہ ایگزامپل، ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں بیمار شخص ہے، بیمار شخص اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ فلاں بیماری سے مجھے محفوظ فرما، اس سے شفا یابی عطا فرما. بیمار یہ وہ مستعین شخص ہے، مدد چاہنے والا ہے، اور کس ہستی سے مدد چاہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے دعا کرتا ہے. اب کس کے ذریعے مدد چاہ رہا ہے؟ مستعین مدد چاہنے والا یعنی دعا کرنے والا، اور دعا کرنے والا بیمار شخص ہے، اور بیمار شخص جس ہستی سے دعا کر رہا ہے وہ ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس سے دعا کر رہا ہے. اب کس چیز سے وہ مدد، کس چیز پر وہ مدد چاہ رہا ہے؟ وہ اپنی اس بیماری سے مدد چاہ رہا ہے، اس بیماری پر مدد چاہ رہا ہے جو بیماری اس کے ساتھ لاحق ہے. یہ ہے مستعان علیہ، وہ بیماری کہ جس چیز پر وہ مدد چاہ رہا ہے وہ بیماری ہے، اور جس پر مدد چاہی جاتی ہے وہ مستعان علیہ ہے. یہ تین چیزیں پائی گئی. اور ایک چوتھی چیز ہے، وہ ہے مستعان بھی، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، بیمار شخص ہے، اللہ سے بیماری سے شفا یابی کی مدد چاہ رہا ہے، لیکن اس نے ذریعہ کیا اپنایا؟ کس ذریعے سے اس نے مدد طلب کی؟ وہ ذریعہ ہے دعا. کہ اللہ کی بارگاہ میں اس نے دعا کی کہ یا اللہ اس بیماری سے مجھے شفا یاب کر دے، یہ بیماری میری دور کر دے. تو یہ چار چیزیں ایک استعانت کے لیے، مدد چاہنے کے لیے پایا جانا یہ ضروری ہے. اب بنی اسرائیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ مدد چاہو. اب مدد کس سے چاہنی ہے؟ یہ واضح ہے وہ ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس سے مدد چاہنی ہے. لہذا مستعین بنی اسرائیل اور مستعان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، وہ ہستی جس سے مدد چاہنی ہے. اب یہ جو بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا اور فرمایا گیا ہے، اب بنی اسرائیل کو جو مدد چاہنے کا ذریعہ بتایا گیا وہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز اور صبر. کہ نماز اور صبر کے ذریعے اپنے رب سے مدد چاہو. یہ تین چیزیں واضح ہو گئی. مدد چاہنے والے بنی اسرائیل، جس ہستی سے مدد چاہنی ہے وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور مستعان بھی جس ذریعے سے مدد چاہنی ہے بنی اسرائیل نے، اس کا بھی بیان کیا گیا. اور وہ کیا چیز ہے؟ صبر اور نماز. یہ تین چیزیں ہو گئی. ذریعہ بھی ہو گیا، جس ہستی سے دعا کرنی ہے، مدد چاہنی ہے، وہ بھی چیز ہو گئی. اور مستعین یعنی بنی اسرائیل جنہوں نے مدد چاہنی ہے ان کا بھی ذکر ہو گیا. اب ان چوتھی چیز رہ گئی ہے. آخر وہ بنی اسرائیل کو مشکل اور پریشانی اور بیماری کیا تھی جس پر انہوں نے مدد چاہنی؟ اصل یہ چیز ہے. یہاں تک میں نے لانے کے لیے آپ کو اتنی گفتگو اور یہ ساری تنبیہ میں نے باتیں ہیں اس جملے پر لانے کے لیے. آخر وہ بنی اسرائیل کو بیماری کیا تھی؟ آخر وہ بنی اسرائیل کو تکلیف کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ جو ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد چاہو. آخر ان کو تکلیف کیا تھی؟ وہ کیا پریشانی تھی بنی اسرائیل کو؟ وہ کیا اذیت تھی پریشانی اور وہ تکلیف اور مشکل کیا تھی بنی اسرائیل پر کہ جس مشکل کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ نماز اور صبر سے مدد چاہو.
اصل چیز ہے. اب پچھلی جو گفتگو میں نے آغاز سے آپ کے سامنے رکھی کہ پچھلی آیات مبارکہ کے اندر بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا گیا اور اس تذکرے میں واضح کیا گیا کہ یہ وہ بنی اسرائیل کے علماء ہے، ان کے وہ توریت کا علم رکھنے والے لوگ ہیں کہ جب بنی اسرائیل ان کے سامنے آ کر ان سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بتائیے توریت میں کیا لکھا ہوا ہے، ان کے لیے مشکل اور پریشانی والا یہ مرحلہ ہوتا تھا کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف اور کمالات کو چھپا کیا کرتے تھے. یہی وہ پریشانی بنی اسرائیل کو تھی کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف اور کمالات کو بنی اسرائیل کے سامنے نہیں لے کر آتے تھے. ان کو پریشانی تھی کہ اگر ان کو نبی آخر الزمان کے اوصاف اور آپ کے کمالات اور آپ کی نام اور صفات کا بیان ان کے سامنے واضح ہو گیا، ہماری سرداریاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے عہدے ختم ہو جائیں گے. ہمیں جب چندہ ملتے ہیں بنی اسرائیل کے بڑے لوگوں سے، مالدار لوگوں سے، وہ چندے ختم ہو جائیں گے ہمارے. یہی وہ پریشانی اور یہی وہ تکلیف اور یہی وہ بیماری تھی بنی اسرائیل کو کہ جس بنا پر میرے رب نے فرمایا کہ اللہ سے مدد چاہو، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے مدد چاہو، اور بنی اسرائیل سے فرمایا کہ تم مدد چاہو. اور بیماری کیا ہے، تکلیف کیا ہے، مشکل کیا ہے؟ وہ یہی مشکل تھی کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف اور کمالات کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے. اللہ اکبر. یہ انداز، یہ کردار تھا ان لوگوں کا. اور ان لوگوں سے فرمایا کہ اگر اس مشکل، اگر اس پریشانی سے نجات چاہتے ہو، اگر اس جو تمہارے اندر یہ عیب ہے اس سے بچنا چاہتے ہو، اس کا ایک ذریعہ ہے کہ نماز اور صبر اپنانا شروع کرو. اگر تم نماز پڑھو گے تمہاری یہ مشکل دور ہو جائے گی. تمہارے اندر یہ جو عیب پایا جا رہا ہے، نعت مصطفیٰ کو چھپانے والا، تو عیب کے اندر ان آیات کو چھپانا، ان جملوں کو چھپانا، ان کے اندر تعریف کرنا، یہ تمہارے اندر جو عیب اور بیماری پائی جا رہی ہے، یہ بیماری تمہاری دور ہو جائے گی، یہ تکلیف دور ہو جائے گی. تمہیں پھر مال، دولت، چندے، عہدے، منصب، ان سب کی ضرورت نہیں پڑے گی. تمہیں صرف ایک ہی چاہت ہوگی، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. پھر تمہارے اندر ایک خواہش پیدا ہوگی. ابھی تو مال کے لیے، ابھی تو منصب کے لیے، دولت کے لیے تم نعت مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ اور ذات مصطفیٰ کو چھپا رہے ہو. پھر تمہاری خواہش اور تمہاری التجا اور تمہاری یہ تمنا آرزو بن جائے گی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ گے. ورنہ یہ تکلیف تمہاری برقرار رہے گی، یہ بیماری تمہارے اندر، یہ عیب تمہارے اندر برقرار رہے گا. یہ بیماری تمہاری دور نہیں ہوگی. ایک پیارا اور زبردست نسخہ بنی اسرائیل کو فرما دیا گیا، اور یہ نسخہ ہم اپنے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، یا اپنا سکتے ہیں ہم اپنے لیے بھی. پریشانی آتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، تکلیف آتی ہے، ناچاکی آ جاتی ہے، گھر کی پریشانی آ جاتی ہے. بہترین ذریعہ بتا دیا، اور وہ ذریعہ کیا ہے؟ نماز اور صبر. اس کے ذریعے اس ہستی سے مدد چاہو جو ہستی سب کی مدد کرنے والی ہے. اور ذریعہ کیا ہے؟ نماز. ذریعہ کیا ہے؟ صبر. اب اس صبر اور نماز کے ذریعے جو مدد چاہنا ہے، پریشانی کو دور کرنا، تکلیف کو دور کرنے کے لیے، تو اب وہ پریشانی اور تکلیف کہیں ہمارے اندر تو نہیں ہے. جو بنی اسرائیل کے اندر تکلیف تھی، بیماری تھی، ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، آیا نماز پڑھنے سے ہمارے اندر محبت مصطفیٰ میں اضافہ ہوتا ہے یا کم ہو رہی ہے؟ نماز پڑھنے سے عشق رسول میں اضافہ ہو رہا ہے یا عشق رسول کم ہو رہا ہے؟ کیا نماز پڑھنے سے ہمارا عقیدہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ
کہیں وہ عقیدہ تو نہیں آ رہا، کہیں وہ عقیدہ پیدا تو نہیں ہو رہا نماز پڑھنے سے؟ اگر تو محبت مصطفیٰ میں اضافہ ہے، اگر عشق رسول میں نماز پڑھنے سے اضافہ ہو رہا ہے، اگر نعت مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، اگر اوصاف مصطفیٰ اگر میری نگاہوں کے سامنے آ رہے ہیں اور ان اوصاف اور ان کمالات کے ذریعے عشق رسول پیدا ہو رہا ہے تو میری نماز کامل ہے۔ اگر عشق مصطفیٰ کم ہو رہا ہے تو میری نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہی درس بنی اسرائیل کو دیا گیا۔ اس مشکل، اس پریشانی کا ایک ہی ذریعہ اور حل ہے، وہ ہے نماز، اور نماز وہی قابل قبول ہے جو عشق رسول میں ڈوب کر پڑے گئے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ۔ وہ نماز ہی کیا جس میں عشق رسول ہی نہ ہو، وہ نماز ہی کیا جس میں تصور مصطفیٰ کی نہ ہو، وہ نماز ہی کیا جس میں کمالات اور اوصاف مصطفیٰ کی جھلک نہ ہو، وہ نماز ہی کیا ہماری؟ نماز ویسے ہے ہی وہ جو سرچشمہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا ہے، جو سرچشمہ محبت مصطفیٰ کا ہے، اصل نماز ہی وہ ہے۔ نماز میں خیال رسول اللہ کا ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نماز میں نبی آخر الزمان کا نام لیا جائے، ذکر مصطفیٰ کیا جائے، اس میں تصور مصطفیٰ نہ آئے؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس میں کیا ہے؟ اس نبی پر سلام ہو، اے نبی آپ پر سلام ہو، السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ جب نبی پر سلام پڑھا جائے تو تصور نبی نہ آئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا اپنی نمازوں کو عشق رسول میں ڈوب کر پڑھیے، اپنی نمازوں کی ادائیگی ان کو قائم کیجیے، لیکن محبت مصطفیٰ میں ڈوب کر ان کو قائم کیجیے، تب یہ نماز اصل نماز ہے۔ اگر محبت مصطفیٰ عشق رسول نہیں ہے تو بنی اسرائیل کو دیکھ لیجیے، ان کی یہی تو پریشانی تھی، ان کی یہی تو تکلیف تھی، ان کی یہی تو بیماری تھی، پھر ہم میں اور بنی اسرائیل میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عشق رسول کی لازوال دولت عطا فرمائے، نماز اور صبر کو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ